السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. وہاڑی میں کلین اینڈ گرین مہم کا سلسلہ جاری. کلین اینڈ گرین مہم کے سلسلے میں تحصیل کونسل میں وہاڑی آرچرڈ کے نام سے باغ کا افتتاح کر دیا گیا. افتتاح ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وقاص رشید اور MNA طاہر اقبال چودھری نے کیا. دنیا پر احساس ایمرجنسی پروگرام سے امداد لینے والے مرد اور خواتین ذلیل و خوار. سہولیات کا فقدان، عملے کا عوام سے ناروا سلوک. ہارون آباد وائٹل فاؤنڈیشن کی جانب سے عوامی خدمت کا سفر جاری. لاک ڈاؤن کے باعث معاشی بدحالی کا شکار خواجہ سراؤں میں باعزت طریقے سے راشن کی تقسیم کر دی گئی. چند روز قبل عارف والا کا رہائشی نظر جان خان اسلام آباد میں تشدد سے قتل ہوا، مگر نامعلوم قاتلوں نے مقامی انتظامیہ کو نوٹوں کی چمک سے خرید لیا. ورثاء کا انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج. بستی کھوکھرا والی میں گزشتہ رات آندھی کی وجہ سے کھمبا ٹیڑھا ہو گیا. رات گئے سے بجلی غائب ہے، علاقہ مکین بے حد پریشان. تھانہ صدر عارف والا میں SHO رائے خضر حیات کی دبنگ کارروائی. بین الاضلاعی الطاف عرف تافو گینگ کو ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. DPO ننکانہ اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر تھانہ مانگٹا والا پولیس کی دبنگ کارروائی. گھریلو ناچاکی پر اپنی سوتیلی بیٹی 3 سالہ معصومہ رابعہ کو قتل کرنے والا سفاک قاتل 24 گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا. محکمہ زراعت کے زیر اہتمام گندم پیداواری مقابلہ 71 من فی ایکڑ کی اوسط کے ساتھ بہاون نگر کے ذکاء اللہ نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی. دوسری اور تیسری پوزیشن تحصیل چشتیاں نے حاصل کی. اٹک کی تحصیل ہزروں میں ماہ رمضان المبارک آتے ہی گراں فروشوں نے اپنی چھریاں تیز کر دی ہیں. ہر اقسام کا پھل سبزی مہنگے داموں فروخت کرنے لگے. غریب روزہ دار خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور. پاک پتن شریف میں کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران پاک پتن پولیس نے تحصیل عارف والا سمیت ٹریک پولیس کا رینجرز پولیس کے ہمراہ ضلع بھر میں فلیگ مارچ کیا گیا. کرونا وائرس کی مشکل گھڑی میں الخدمت فاؤنڈیشن امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل. راشن کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مشینوں کے ذریعے تمام مسالے کی عبادت گاہوں میں جراثیم کش سپرے کیا جانے لگا. مرید میں گندم کے کھیتوں میں آگ لگ گئی. لمبڑا گاؤں آہدیاں روڈ پر گندم کے کھیتوں میں آگ لگی. آگ تھریشر میں بیرنگ ٹوٹنے سے پیدا ہونے والی سپارکنگ کی وجہ سے لگی. رات کی تاریکی میں اپنی محبوبہ کو ملنے جانے والے عاشق نوجوان کو دیہاتیوں نے پکڑ کر اس کی درگت بنا دی. نوجوان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف. وہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق کلین اینڈ گرین مہم کے سلسلے میں وہاڑی تحصیل کونسل میں وہاڑی آرچرڈ کے نام سے باغ کا افتتاح ڈپٹی کمشنر اور MNA نے کیا. ڈپٹی کمشنر نے کہا وہاڑی شہر میں اپنی نوعیت کا پہلا آرچرڈ ہے جس میں ایسے درخت لگائے گئے ہیں جو چھاؤں کے ساتھ ساتھ پھل بھی دیں گے. شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جگہ جگہ سایہ دار درخت لگائے جا رہے ہیں تاکہ خوبصورتی کے ساتھ ماحول بھی صاف ستھرا ہو سکے. MNA طاہر اقبال چودھری نے کہا سرکاری سطح پر ایسے آرچرڈ بنانا خوش آئند ہے. ہم نے اب تک 22,000 پھلدار پودے لگائے ہیں جبکہ ہم نے اپنی عوام سے وعدہ کیا تھا جتنے ووٹ ہم حاصل کریں گے اتنے ہی پھلدار پودے لگائے جائیں گے.
दुनियापुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इकबाल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील में एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम पहले इंतजामिया ने जिला अराई दुनियापुर बॉयज़ हाई स्कूल चक नंबर 231 WB में सेंटर्स बनाए थे। शुरू में आवाम को इमदाद देने का निज़ाम दुरुस्त रहा, मगर चंद दिनों से इंतजामिया ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इमदाद लेने वालों का रश ज़्यादा हो गया, मगर इंतजामिया ने काम करने वाले रिटेलर्स कम कर दिए हैं। अब 4 रिटेलर्स काम कर रहे हैं, रश डबल हो चुका है। 2 सेंटर्स भी बंद हैं। अक्सर अमले की जानिब से मर्द और ख़वातीन से नारवा सलूक की शिकायत हैं। ख़वातीन के लिए लेडी कांस्टेबल का भी बंदोबस्त नहीं है। दूर दराज से इमदाद लेने वाले रोज़ बरोज़ के चक्रों से परेशान हाल हैं। पहले अवाम कोरोना वायरस से परेशान है, अब इमदाद के पैसे ना मिलने से ज़हनी परेशानी में है। अवामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर अफसरान से अपील की है दुनियापुर के दीगर सेंटर्स भी खोले जाएं और बॉयज़ हाई स्कूल दुनियापुर सेंटर पर रिटेलर्स की तादाद भी बढ़ाई जाए। हारूनाबाद से मियाँ शहबाज भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बायस मुआशी तौर पर परेशान अफराद और मुस्तहकीन के लिए वाइटल फाउंडेशन की जानिब से इंसानी खिदमत का सफ़र जारी है। वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम तकरीब का इनेकाद चेयरमैन हाजी मोहम्मद सईद, सूबाई सदर मुस्लिम लीग ज़िया चौधरी, गुलाम मुर्तज़ा, साबिक MPA असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी मोहम्मद तैयब और दीगर समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के साथ मुआशी बहरान का शिकार ख्वाजा सराओं को भी राशन तकसीम किया गया। चेयरमैन हाजी मोहम्मद सईद ने कहा कि वाइटल ग्रुप बिला तफरीक मुस्तहकीन की मुआविनत के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। हम बातों की बजाय अमल पर यकीन रखते हैं। मुस्लिम लीग ज़िया के सूबाई सदर चौधरी गुलाम मुर्तज़ा, साबिक MPA ने कहा कि मुस्लिम लीग ज़िया और वाइटल की जानिब से अवामी खिदमत का सफ़र जारी रहेगा। दीगर अफराद की तरह ख्वाजा सराह भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं जो मुआशी बदहाली का शिकार है। उनकी मुआविनत और उनसे ताउन भी हम पर लाजिम है। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद चौधरी मोहम्मद तैयब ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वाइटल फाउंडेशन की खिदमात काबिल तहसीन हैं। ननकाना से मलिक जाफिर की इस रिपोर्ट में शामिल करते हैं। ननकाना की नवाही तहसील शाहकोट के गांव वलीपुर बोड़ा में बासर जिम्मेदार के बेटे ने 14 साला बच्चे को ज़बरदस्ती मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बना डाला। डॉक्टरों ने ज़्यादती की तस्दीक की तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिम बासर होने की वजह से अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। मुतासिरा ख़ानदान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इंसाफ की अपील की है। आरिफ वाला से जरीन सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक बक्का कलाली का रिहायशी नौजवान नज़र जान खान इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर था। 4 अप्रैल को अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए और मकामी थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन नामालूम कातिलों ने नोटों की चमक के साथ इस कत्ल को छुपाने के लिए मकतूल को कोरोना वायरस का मरीज करार देकर मकतूल की मैयत को आरिफ वाला की इंतजामिया से मिलकर सख्त हिफाजती हिसार में बक्का कलाली के मकामी कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। वरसा को नमाज जनाजा में भी शिरकत की इजाज़त ना मिल सकी। कबीरवाला से इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती खोखरावाली में गुज़श्ता रात आंधी की वजह से खंबा टेढ़ा हो गया है। रात गए से बिजली गायब है, लोगों के घरों में पानी तक मौजूद नहीं। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। STP मखदूमपुर फीडर से बात की है, लेकिन अभी कोई अमल नहीं हुआ है। आला हुकाम से अपील है जल्द अज जल्द बिजली बहाल की जाए। आरिफ वाला के अहमद अकरम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना आरिफ वाला SHO राय खिजर हयात की दबंग कार्रवाई। थाना सदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दौरान वारदात मज़ाहमत पर मालिक व्हीलर शदीद जख्मी, जिंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सदर आरिफ वाला की हुदूद में दिलोवाला पर लोड व्हीलर को 4 नामालूम अफराद ने ज़बरदस्ती रोक कर लूटने की कोशिश की तो मज़ाहमत पर मोहम्मद आरिफ नामी ड्राइवर को सर में फायर मारकर शदीद जख्मी कर दिया। DPO पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर ने वारदात का नोटिस लेकर खुसूसी टीम तश्कील दे दी, जिस SHO सदर आरिफ वाला ने अपनी टीम ASI मलिक मोहम्मद असलम के हमरा दिन रात मेहनत करके आला अफसरान की सरबराही में वारदात करने वाले
بین الاضلاعی الطاف عرف تافو گینگ کو ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ دوران تفتیش یہ انکشاف ہوا کہ واردات کسی اور نے نہیں کی بلکہ وہیلر کے ساتھ بطور کنڈکٹر کام کرنے والا قریبی رشتہ دار شہباز نے 50,000 روپے کے لیے واردات کروائی۔ ملزم شہباز نے اعتراف بھی کیا ہے کہ گینگ پنجاب کے مختلف شہروں میں مختلف طریقوں سے واردات کرتے ہیں۔ ننکانہ صاحب سے ملک جعفر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ مانگٹا والا کے رہائشی برحم باپ محسن نے 3 سالہ معصوم بیٹی کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ بعد از قتل بچی کی لاش غائب کرنے کے لیے گاؤں ناروکی کے قریب دریائے راوی میں پھینک دی۔ تھانہ مانگٹا والا پولیس نے وقوع کی اطلاع ملتے ہی مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ ڈی پی او ننکانہ کی خصوصی ہدایات پر تھانہ مانگٹا والا پولیس نے جدید طریقہ تفتیش اور تکنیکی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے 24 گھنٹوں میں سفاک قاتل کو گرفتار کر لیا اور دوران تفتیش ملزم نے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔ مقتولہ کی ڈیڈ باڈی کی تلاش جاری ہے اور ڈی پی او ننکانہ کا کہنا ہے کہ اس بے رحم سفاک قاتل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ضلعی پولیس مقتولہ کے غم میں ورثاء کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ ضلعی پولیس سفاک قاتل کو قانونی تقاضوں کے عین مطابق قرار واقعی سزا دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ کرونا وائرس نے جہاں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو متاثر کیا ہے، وہیں دہاڑی دار طبقہ اور غریبوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایسی گمبھیر صورتحال میں حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ سماجی تنظیمیں بھی سفید پوش اور دہاڑی دار طبقے کی مدد کر رہی ہیں، جن میں سر فہرست محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن بلا امتیاز اور رنگ و نسل کے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن نے موجودہ پریشان کن صورتحال میں 1 لاکھ خاندانوں میں 2 ماہ کا راشن ان کی دہلیزوں پر پہنچانے کا عزم کر رکھا ہے، جس میں گلگت بلتستان، بلوچستان، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان، صوابی، چارسدہ، فاٹا کے علاقوں کے علاوہ ہزارہ ڈویژن بھی شامل ہے۔ مزید جانتے ہیں 44 نیوز کے نمائندے ذوالفقار مغل کی اس رپورٹ میں۔ کورونا لاک ڈاؤن نے پورے ملک میں ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کو یکساں طور پر متاثر کیا ہے۔ بہت سے گھرانوں کا انحصار روزانہ محنت مزدوری کرنے والے افراد یا دوسرے شہروں میں کام کرنے والے افراد کی آمدنی پر ہے اور وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنی کمائی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ دیہاتوں میں بھی سماجی دوری کا لحاظ رکھتے ہوئے کاروبار جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے میں محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کی جانب سے ملک بھر میں کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثرہ خاندانوں میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سینیٹر محمد طلحہ محمود کی ہدایات پر محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کے رضاکار پورے ملک میں بلا تفریق مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ محمد طلحہ محمود فاؤنڈیشن کی ٹیمیں جہاں شہروں، دور دراز پہاڑی راستوں سے گزر کر انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں، وہیں کشتیوں کے ذریعے بھی سامان کی فراہمی کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اصولی طور پہ جو فیلڈ ہے وہ ویلفیئر ہے۔ سیاست میں آیا بھی ویلفیئر کی وجہ سے۔ اس چیز سے بادی نظر کہ کون کیا ہے، کس فرقے سے تعلق ہے، کس مذہب سے تعلق ہے، صرف انسانیت کے نام پہ ہماری یہ تقسیم چل رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو کرسچن برادری ہے ان کے والے سے بھی جو لوگ مشکل میں ہیں، ظاہری بات ہے ہم سب کو پورا تو نہیں کر سکتے، لیکن جہاں جہاں ہمارے بس چل رہا ہے ڈیلی کی بنیاد پہ صبح سے لے کے شام تک، رات تک، اور رات میں پھر اگلے دن کے پلاننگ کرنا اور سامان پہنچانا، مختلف شعبوں کے حوالے سے ہمارے یہ سارے شعبے کام کر رہے ہیں۔ بہاول نگر سے وسیم سرور کی رپورٹ کے مطابق محکمہ زراعت توسیع کے زیر اہتمام زیادہ پیداواری گندم مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھر میں گندم کی نمائش پلاٹ کے ذریعے زیادہ پیداوار کا مقابلہ کروایا گیا۔ ذکاء اللہ نے فی ایکڑ 71 من گندم کے اوسط دیتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ کاشتکار ریحان افضل 65 من کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ تنویر احمد 64 من کی اوسط کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ ریحان عالم فوکل پرسن محکمہ زراعت کا کہنا تھا کہ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن کے لیے بالترتیب 3، 2 اور 1 لاکھ انعام رکھا گیا ہے، جن کے نام شیخ محمود اقبال ڈائریکٹر زراعت نے سیکریٹری زراعت پنجاب کو ارسال کر دیے ہیں۔ پوزیشن ہولڈرز کو نقد رقم یا اس مالیت کے زرعی آلات دیے جائیں گے۔ پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے مقابلہ جات کا انعقاد ایک مثبت قدم ہے۔ اٹک سے ساجد علی خان کی رپورٹ کے مطابق ہزرو شہر میں گراں فروشوں نے غریب عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ انتظامیہ ان گراں فروشوں سے بھی تنگ آ گئی۔
پھلوں سبزی کے ریٹ آسمانوں سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ غریب مزدور دہاڑی دار عوام کی چیخیں نکال دی۔ مصنوعی مہنگائی کی بدولت عام شہری بھی پریشان۔ حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ اس مصنوعی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع پاک پتن شریف میں فلیگ مارچ کے ذریعے لوگوں کو گھروں میں رہنے اور بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت کرنا ہے۔ حالیہ صورتحال سے حکومت پنجاب کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرانے کے لیے فلیگ مارچ میں پاک پتن پولیس، رینجرز پولیس، ایلیٹ فورس اور ٹریفک پولیس نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ڈی پی او پاک پتن کا کہنا ہے، پاک پتن پولیس آپ کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر ہمہ وقت تیار ہیں۔ کرونا وائرس کی حالیہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے تحفظ کے لیے باہر ہیں اور آپ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ محفوظ رہیں۔ بہاڑی سے عبداللہ ملک کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی اس مشکل گھڑی میں جہاں پر حکومت کی طرف سے ملک بھر میں عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں، وہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار کی انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کر امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن بہاڑی نے جہاں پر مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا، وہیں پر اب 3 ڈیجیٹل جرائم کش سپرے مشینیں بھی منگوائی گئی ہیں، جن سے جراثیم کش سپرے کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلعی صدر طارق فاروق بھٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم بلا تفریق تمام مساجد کی عبادت گاہوں میں سب سے پہلے جراثیم کش سپرے کرا رہے ہیں، جس میں مساجد، چرچز سمیت دیگر تمام عبادت گاہوں میں سپرے کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اس کے علاوہ اگر انتظامیہ چاہے تو ہم سرکاری دفاتر میں بھی بے لوث اپنی خدمات سر انجام دینے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں ایک قوم بن کر کرونا کو شکست دینی ہے اور تمام مخیر حضرات کو بھی اس وقت اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ریسکیو 1122 مریدکے کی فائر فائٹنگ ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو فائر فائٹر نے آگ پر قابو پا کر مزید آگ کو پھیلنے سے روک دیا اور تقریباً 80 لاکھ مالیت کے گندم کے کھیتوں کو جلنے سے محفوظ کر لیا۔ اطلاع کے مطابق تحصیل مریدکے کے گاؤں لامبڑے چوڑا میں تنویر ولد نور محمد نامی کسان کے گندم کے کھیت میں تھریشر کے بیرنگ ٹوٹنے سے پیدا ہونے والی سپارکنگ سے آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے گندم کے کھیتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے تقریباً 35 لاکھ مالیت گندم کی تیار فصل جل کر راکھ ہو گئی۔ تاہم ریسکیو فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا کر آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا۔ ہارون آباد سے میاں شہباز کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں 73-7R کا رہائشی طلحہ نامی مبینہ طور پر رات کی تاریکی میں ہمسایہ گاؤں 74-7R میں اپنی محبوبہ کو ملنے چلا گیا، مگر وہاں گاؤں میں موجود دیہاتیوں نے اسے پکڑ کر اس کی درگت بنا دی۔ تشدد کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ گاؤں کے رہائشیوں نے طلحہ کی چھترول کے بعد معززین کے کہنے پر نوجوان عاشق کے ورثاء کو بلا کر ان کے حوالے کر دیا۔ ساہو کا محکمہ جنگلات کے فوریسٹ آفیسر کی ملی بھگت سے وزیر اعظم کے گرین پاکستان کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی درخت کھادر کینال سے غائب اور گرینری کے ساتھ ساتھ رینج آفیسر عارف والا دلدار حسین نے بیٹ جملیرا کھادر برانچ اور جمن شاہ روڈ اور تھانہ احمد یار روڈ کا طارق عزیز گارڈ کو بلاک آفیسر کا اضافی چارج دے کر، جس کا گارڈ طارق عزیز ناجائز استعمال کرتے ہوئے ٹمبر مافیا کے ہاتھوں درختوں کا صفایا کروا دیا ہے اور جس سے حکومت پنجاب پاکستان کو لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا ہے۔ اہل علاقہ نے ڈی ایف او ساہیوال، سیکریٹری محکمہ جنگلات اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 44 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔